الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ محترم دوستو، پیارے بھائیوں، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ و تولاہ بالرعایت الکاملہ کے ہمراہ آپ کے روبرو ہیں۔ ہم نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ انشاءاللہ آج ہماری گفتگو مسند الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے متعلق ہوگی۔ یہ کتاب حدیث کے ذخیروں میں سب سے ضخیم ترین ذخیرہ ہے، موجود ذخیروں میں سب سے ضخیم ذخیرہ ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کا سب سے بڑا ذخیرہ مسند الامام احمد بن حنبل ہے۔ آج اسی کتاب سے متعلق انشاءاللہ ہماری گفتگو شیخ حفظہ اللہ و تولا سے ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں، 164 ہجری میں ان کی ولادت ہے اور 241 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ آپ ائمہ جرح و تعدیل میں بھی بڑی حیثیت رکھتے ہیں، چنانچہ اگر امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی کی تجریح کر دیں، اگر کسی کو مجروح قرار دیں تو پھر اس آدمی کا ثقہ ہو پانا بہت مشکل مانا جاتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو اپنے آپ میں بڑی فقیہ شخصیت کی حیثیت رکھتی ہے اور بڑے محدث کی، اپنے زمانے کے امام ہیں، وہ امام اہل سنہ والجماعہ کہلاتے ہیں، جو فتنہ خلق قرآن کے معاملے میں اپنی عظیمت کی وجہ سے پوری اسلامی تاریخ کا ناز ہیں۔ آج اسی شخصیت کی لکھی ہوئی ایک اہم ترین کتاب حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق عظیم ذخیرہ، اس ذخیرے سے متعلق انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی شیخ محترم کے ساتھ، اور ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ قیمتی وقت ہے شیخ کا، شیخ بہت مشغول آدمی ہے، اتنا سارا کام ہے، اس کے باوجود شیخ ہماری محبت میں، آپ کی محبت میں، علم کی محبت میں اپنا اتنا عظیم اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی اہم وقت ہمارے لیے نکالتے ہیں۔ ہم اس کے لیے شیخ کے شکر گزار ہیں۔ شیخ آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ اور گفتگو کی شروعات یہاں سے کرتے ہیں شیخ کہ اتنی ساری حدیث کی کتابیں ہیں، کتب ستہ ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور یہ ساری کتابوں میں جب ہم، اور یہ بھی سچ ہے کہ ان تمام سے پیشوں کی حیثیت رکھتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود بہت بڑے محدث ہیں، امام جرح و تعدیل بھی ہیں، تو ان کی کتاب مسند الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس خاص تناظر میں کیا اہمیت بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد کے تعلق سے گفتگو تو بہت طویل ہو سکتی ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے مسند احمد کی، انشاءاللہ جیسے بعد میں بھی ہم بہت سے مختلف نکات کے سلسلے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ، کہ وہ یعنی سب سے پہلا ایسا مجموعہ ہے کہ جس میں ساری اصول احادیث صحیحہ سب، یعنی سب ساری حدیثیں نہیں جمع ہیں، لیکن احادیث صحیحہ کے جتنے اصول ہیں تقریباً اس میں سب جمع ہیں۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے مسند احمد کے علاوہ کہ جس میں وہ ساری حدیثیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، صحیح ہوں یا حسن ہوں، حتیٰ کہ ضعیف بھی بعض، تو ان سب کا اتنا بڑا مجموعہ کوئی نہیں ہے، نمبر ایک۔ یعنی اس سے پہلے اتنا بڑا مجموعہ کوئی تیاری نہیں کیا گیا، بلکہ امام بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تقریباً 7.5 لاکھ احادیث، آثار اور مرویات و طرق سے جمع کیا۔ تو ایک تو سب سے بڑا مجموعہ ہے، اور بعد کی جتنی کتابیں ہیں وہ اگر آپ دونوں کا موازنہ کریں تو پتہ چلے گا کہ جتنی حدیثیں کتب ستہ وغیرہ کے اندر موجود ہیں سب تقریباً وہ سب بھی موجود ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں ہیں ان میں کہ جو ان کے اصول کتب ستہ میں نہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ جو اس میں نہیں، مثلا کے طور پر صحیحین میں ہے وہ جو حدیث ام زرع، بہت مشہور حدیث ہے، عائشہ روایت کرتی ہیں، وہ اس میں نہیں، مسند احمد میں۔ اس طرح کی اور بعض حدیثیں ہیں ایسی جو نہیں ہیں، لیکن اس موضوع اور مفہوم اور معنی کی دوسری حدیثیں موجود ہیں۔ اگر سیم وہی حدیث ہے نہیں تو ایک تو یہ کہ اس کی جامعیت اور سب سے بڑا مجموعہ ہے۔ اس سے بڑا مجموعہ صرف ایک کتاب تھی جو پہنچی نہیں، وہ بھی امام بن حنبل کے شاگرد کی تھی، یعنی پہلا مجموعہ ہی نہیں کیا، اب دوسرے بھی شاگرد، دوسرے ان کے شاگرد ایک بقی بن مخلد تھے، اندلس کے تھے، 275 میں وفات ہوئی ان کی، تو انہوں نے محمد بن حنبل سے بھی پڑھا تھا اور دوسرے لوگوں سے بھی پڑھا تھا، پھر گئے تھے تو سب سے بڑی مسند جو تیار کی، لیکن اس مسند کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اس کتاب کی اتنی اہمیت ہے مسند الامام احمد بن حنبل کی، اتنا ضخیم ذخیرہ ہے
امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مانی جاتی ہے، لیکن کیا سچ مچ انہی کی کتاب ہے اس سلسلے یا میں ان کے دیکھیں، بیٹے کی ہے یا پھر کچھ شاگرد کسی نے اپنے دوسرے طور پہ کے؟ جمع کر دیا ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں کچھ شکوک شبہات بعض لوگوں کو ہیں، خاص طور پر مستشرقین نے اس مسئلے کو زیادہ ابھارا ہے. اس میں ایک گولڈ زیئر تھا جس نے انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے جرمن ایڈیشن میں، اور اسی طرح سے ایک ہنری لاؤس ایک مستشرق ہے، اس نے اپنے وہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے انگلش والے ایڈیشن میں، اس میں یہ مسئلہ ابھارا ہے کہ یہ ان کی تالیف نہیں ہے، یہ عبداللہ نے ان کے بیٹے نے جمع کیا تھا، بلکہ اس میں بہت سی حدیثیں جو ہیں ابو بکر قتیلی نے بڑھا دی ہیں، تو اصل محرر کتاب نہیں ہے امام بن حنبل کی. اس کی حقیقت یہ ہے کہ اصل میں پرانی بعض روایتوں میں ایسا آیا ہے بعض کتابوں کے، میں وہیں پر مستشرقین عموماً عمارت تعمیر کرتے ہیں، اس میں یہ آیا ہے کہ امام بن حنبل نے وہ مجموعہ تیار کیا یا مسودے کی شکل میں چھوڑ گئے، اور اس کے بعد امام ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد نے اس کو پھر ترتیب دیا، اور پھر ابو بکر قطعی نے اس میں بہت سے زیادات بڑھا دیے. حقیقت ان کی یہ ہے، اگر آپ کتابوں میں جو تاریخ کی اور تذکرہ سوانے وغیرہ کیا اس میں دیکھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ امام بن حنبل نے یہ مسند پوری تیار کر لی تھی اپنے زمانے میں. اور حنبل جو ان کے بھتیجے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں یعنی حنبل اور عبداللہ اور ایک تیسرے صاحبزادے صالح، صالح، ہاں، ان تینوں کو جمع کر کے انہوں نے امام احمد نے ہمیں سب سے پہلے مسند سنائی، خود پوری مسند سنائی پڑھی، اور ہم لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگوں نے پوری مسند نہیں سنی ہے ان سے. اچھا، ڈائریکٹ یہ تین لوگ باقاعدہ بیان، دو صاحبزادے اور ایک بھتیجے، صاحبزادے اور ایک بھتیجے، اور بلکہ یہ بھی کہا کہ اس مسند کو ہم نے کس غرض سے مرتب کیا، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے میں نے اس کو جمع کیا ہے تاکہ لیتخذ الناس اماما، اس کو ایک مطلب ایک اپنے سامنے ایک پیشوا کے طور پر رہنما بنا لیں اس کو، کہ جب بھی مسلمانوں کے درمیان احادیث کے سلسلے میں اختلاف ہو کہ ہے اس کی اصل موجود ہے کہ نہیں موجود ہو تو اس کی طرف رجوع کریں. تو شیخ جب وہ چاہ رہے تھے کہ اس کتاب کو پیشوا بنا لیا جائے، تو جیسے ہم دیکھتے ہیں حدیث کی جو اور کتابیں ہیں فقہ و باب پہ مرتب کی گئی ہیں یا مختلف انداز میں لوگوں نے مرتب کی ہیں، ان کی جو کتاب ہے مسند جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو روایتیں ہیں، تو صحابہ کرام کی ساری روایتیں ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی گئی. حالانکہ اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں لوگوں نے لکھی ہیں کہ مطلب سارے صحابہ کی ساری روایتیں نہیں ہیں، یا کچھ کی یہاں ہے کچھ کی وہاں بھی تھی، پھر مطلب یہ جو طریقہ اپنایا اس میں دیکھیے امام بن حنبل نے جو ترتیب اختیار کی کتاب کی بہت ہی محکم ترتیب ہے، بس اس میں کچھ گڑبڑی ہے کہ ابھی ہزاروں حدیثیں ہیں. آج کل کے زمانے میں آپ جو کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں فوراً اس کو ٹک کر دیتے ہیں، یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں، وہاں سے وہاں لے جاتے ہیں، بہت مشکل. ایسا نہیں تھا، وہ سارے کو لکھنا پڑتا تھا، پھر اس کو اور آپ کو یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں ہٹانا. بہت سے چٹ میں لکھ رکھے تھے انہوں نے، بہت سے فل پیج میں لکھ رکھے تھے، تو اب وہ سب اپنی اپنی جگہ پر بالکل آخر مرحلے تک نہیں ڈال سکے، اور اس کی پھر وہ تنقیح کرتے رہے آخر زندگی تک، تقریباً ترتیب دیتے رہے. کوئی بھی بڑی کتاب ہوتی ہے تو ایک مؤلف اسی طرح سے کرتا رہتا ہے، زندگی بھر وہ اس میں کام کرتا رہتا ہے، تو وہ کرتے رہے اور اس کو سناتے رہے، پڑھتے رہے، ان سے لوگ دوسرے سنتے رہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ مطلب اس کی ایک دم ترتیب نہائی سے وہ فارغ ہو گئے تھے، یا اگر ترتیب دی تھی تو کچھ گڑبڑی باقی رہ گئی. انسانی کوشش ہے، اور انسانی کوشش ہے. ابھی دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے مسند پہ مرتب کیا تھا، تو مسند پہ مرتب کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ابواب و موضوعات کی کوئی ترتیب ہوتی نہیں تھی. اب نماز سے متعلق ایک جگہ حدیث نہیں ہے، روزے سے متعلق ایک جگہ حدیث نہیں ہے، تو اب اس میں بہت کوئی حدیث کبھی نماز کی آ گئی تو دوسری معلوم ہے اعتکاف سے متعلق آ گئی، تیسری کوئی دوسری آ گئی. تو ان کا مقصد صرف جمع تھا. اب مسند جتنے بھی مسانید ہیں ان کے جامعین کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک صحابی کی مختلف حدیثیں اکٹھا کر دی جائیں. تو یہ اس سلسلے میں یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے یہ نہیں پہلے نہیں، اس سے پہلے بھی لوگوں نے. سب سے پہلی مسند بیان کی جاتی ہے طیالسی کی، تو ابو داؤد طیالسی کی مسند 204 میں ان کے وفات ہے. اور اس کے بعد ان کے علاوہ بھی ان کے معاصرین میں تھے کئی جنہوں نے مسند تیار کی. ابن ابی شیبہ کی مسند تھی، اور بلکہ اس کا ایک ٹکڑا چھپا بھی ہے، اور بھی بہت سے دوسرے مسانید. تو مسند کی ترتیب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی کی اگر وہ مقلین میں سے جن کی روایتیں کم ہیں تو اکٹھا وہ حدیثیں ایک جگہ مل جاتی ہیں. مکثرین صحابہ جو ہیں تھوڑی تعداد میں، یعنی 6-7 صحابی ہیں جن سے بہت زیادہ. ہاں، لیکن اب جیسے ایک شخص کی 200 150 50 60 70 حدیثوں کو اکٹھا مسند مل جاتا ہے، بلکہ ایک مسند کا دوسرے مسند سے موازنہ کریں تو پتہ بھی چلتا ہے کہ اس کی کیا. بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی اس کی کہ امام احمد بن حنبل ہی کی یہ تالیف ہے. کچھ لوگوں نے شکوک و شبہات دیے ہیں اور اس سلسلے میں کچھ استناد کیا ہے. شاہ عبدالعزیز نے بھی لکھ دیا ہے مناقب فضائل بیان کرتے ہوئے موطا امام مالک کی،
کہ ائمہ اربعہ میں صرف یہی ایک ہیں کہ جن کی اصل تالیف کی ہوئی کتاب موجود ہے، باقی کسی کی اپنی تالیف کی ہوئی کتاب ہے۔ شافعی جو ہے کی کتاب الام جو ہے وہ ربیع نے تیار کی ہے، اور اسی طرح سے ابو حنیفہ کی طرف جتنے مسانید منسوب ہیں وہ بعد کے لوگوں نے جمع کر کے مسند ابو حنیفہ بنا دیے، یعنی ان کی مرویات جمع کی ہیں۔ اسی طرح سے محمد بن حنبل کے بارے میں بھی یہ لکھ دیا کہ وہ بھی مسودے کی شکل میں چھوڑ کے اس کو چلے گئے تھے، ترتیب کا کام۔ تو یہ سب روایتیں اصل میں اس کی اہمیت اس لیے ختم ہو جاتی ہے، یعنی یہ جو بات ہے کہ امام احمد بن حنبل کی اس کتاب کو خود ذکر کرتے ہیں، عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے نسخے میں ایسا دیکھا۔ تو نسخے میں ایسا دیکھا کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو مسند تھی ایگزیکٹ کتاب موجود ہے، کتاب موجود ہے اسے۔ اچھا، تیسری چیز اس میں اس طرح کے بہت سے کہ 1-2 سال نہیں 13 سال تک مسند پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ تو اگر وہ ترتیب نہیں دے چکے ہوتے یا وہ لکھ نہیں چکے ہوتے اور اس کی تنقیح اور ترتیب کا کام بعد میں لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا ایک بات جو بیان کی جاتی ہے اس کی توضیح انشاءاللہ ضروری ہے کر دینا۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سے اضافات ہیں عبداللہ نے اور ابوبکر قطعی نے۔ تو ابوبکر قطعی کے اضافات کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک حدیث بھی مطبوع مسند کے اندر نہیں موجود، اور انہوں نے شیخ البانی مرحوم نے ایک کتاب ہی پوری لکھی ہے ذب الاحمد عن مسند احمد۔ تو یہ بات کہنا ہی سرے سے بے سروپا ہے۔ ایک باحث نے زیادت القطعی پر ایک مقالہ لکھا، تو اس نے 4 حدیثیں نقل کی، لیکن اس نے کہا کہ مطبوع نسخے میں نہیں ہے۔ وہ ڈھونڈ کر کے نکالا انہوں نے، ابن حجر کی ایک کتاب ہے جو اطراف مسند پر ہے، اطراف المسند المعتلی، اس میں سے 4 حدیثیں نکالی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں نہیں ہے اصل مطبوع ہے۔ تو یہ حقیقت درست نہیں ہے کہ اس میں بہت سی سینکڑوں حدیثیں ابوبکر قطعی نے ڈالی۔ ابھی انشاءاللہ مسند کے دوسرے ایڈیشن جو ہیں ان کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ اس میں جو قطعی کے مسند یا ان کی روایتیں کیسے داخل ہو گئیں آخری ایڈیشن میں اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ اچھا عبداللہ بن احمد کے جو زیادات ہیں اس کی حقیقت ایسی جیسے کوئی راوی کسی کتاب کو اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے اور اس میں پھر وہ اپنے شیخ کے طریق سے کچھ روایتیں داخل کر دیتا ہے، جیسے محمد بن حسن نے کیا ہے موطا میں، امام حنیفہ کے طریقے سے دوسری روایت میں داخل کر دی، یا ایسے سب لوگ کرتے ہیں، اور وہ زیادات ممیز ہے، مطلب صراحت اس لیے کہا جاتا ہے رواہ عبداللہ ابن احمد فی زیادات ہی علی المسند۔ یہ نہیں کہا جاتا وہاں ان حدیثوں کے بارے میں کوئی کہے کہ رواہ الامام احمد فی مسند ہی، تو اس کو کہا جائے گا بیوقوف ہے، یہ سمجھتا نہیں محدثین کے بارے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ تو ان کو زیادات کہا جاتا ہے، ایسے زیادات تقریباً 600 سے کچھ زیادہ حدیث ہیں جو ممیز ہیں، ان کو الگ سے بھی چھاپ دیا لوگوں نے۔ تو شیخ ان کی جو ترتیب ہے امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ صحابہ کرام کے نام پہ کیا طریقہ انہوں نے؟ صحابہ نے بہت اچھی ترتیب رکھی تھی، اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی محنت انہوں نے، یعنی انہوں نے سارے صحابہ کا نام حروف تہجی پر نہیں مرتب کیا، جی، وہ اولویت اور افضلیت اور علاقے کے حساب سے مرتب، یعنی سب سے پہلے انہوں نے مثلا 10 مبشرہ کی مسانید جمع کی، انہوں نے خلفائے اربعہ کو مقدم رکھا۔ 10 مبشرہ کی آسانی سے جب مسانید مسند سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر یا اور دوسرے جو عمر وغیرہ ان خلیفوں کے تعلق سے جو لوگ ہیں دوسرے، ان کی مسند اسی ملحق ہے، یہ تو ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر رکھا ہے انہوں نے مسند اہل بیت کہہ لیجئے یا مسند العباس و بنی، ان کے اولاد اور ان کی مسند۔ تیسرے نمبر مسند اہل بیت میں تو جو بنی ہاشم ہیں ان کے ساری مسانید جمع، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اولاد۔ اچھا، چوتھے نمبر پر رکھا ہے مسند المکثرین من الصحابہ، اس میں 6 صحابہ، ابو ہریرہ ہیں، اس طرح سے عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں، اور اس طرح سے انس ہیں، ابو سعید خدری ہیں، جابر ہیں۔ یہ 6 صحابی ہیں جن کی روایتیں بہت زیادہ ہیں، تو اس کو ایک قسم مکثرین۔ اس کے بعد پھر یہ کیا ہے انہوں نے کہ مسند پھر وہ علاقائی اعتبار سے ہے، مسند المکین، مدنین، اور اس کے بعد شامین، مسند الکوفین، مسند البصرین، تو یہ علاقائی پر تقسیم کیا۔ آخر میں آ کر کے وہ مسانید کے جو مثلا انصار کے تھے تو مسند الانصار کے نام سے الگ کر لیا، پھر خواتین کے جو مسانید ہیں وہ اکٹھا کیے مسند النساء کے نام سے، لیکن مسند النساء میں وہ بیچ میں ہی مسند القبائل، یعنی مختلف قبیلوں کی طرف منسوب افراد ہیں ان کی مسند وہ بیچ میں داخل، حالانکہ ان کو آخر میں ہونا چاہیے تھا، تو مسند النساء کے بیچ میں آ گئے۔ بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ باقاعدہ ترتیب، یعنی 12 حصے اس کے الگ الگ نکالے جا سکتے ہیں، اس کے مخطوطات بھی دنیا میں ملتے ہیں، تو اسی طرح الگ الگ ٹکڑے، کوئی مسند الانصار ہے، کوئی مسند فلاح ہے، کوئی مسند النساء ہے، کوئی مسند، تو اس کی ترتیب باقاعدہ انہوں نے قائم کیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ انہوں نے باقاعدہ محنت کی تھی اس کی ترتیب، پورا خطہ تھا ذہن میں۔ مگر یہ ہوا ہے کہ اب جیسے اتنی کثیر ہزاروں حدیثیں ہیں
تو میں آپ کہیں کی حدیث کسی جگہ چلی گئی، کہیں کی کسی میں کسی جگہ لکھی ہوئی تھی تو اسی کے مناسبت سے کوئی حدیث تھی وہاں ڈال دی، کسی کے مسند کسی میں تھوڑی سی چلی گئی، بصرین کفین میں اختلاط ہو گیا، مکین مدنین میں اختلاط ہوا، یا کوئی مکی تھا تو مکے میں بھی تھا مدینہ میں بھی تھا، تو اس لیے تھوڑا مطلب تو اس طرح سے کچھ اس طرح ہوا ہے. اور ان سب کا پتہ اب جو مختلف ایڈیشن چھپے ہیں، ان کی جو مختلف فہرستیں چھپی ہیں، تو ان سے پورے طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں 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 ہے، بلکہ قدیم زمانے سے لوگوں نے تنبیہ کی. تو اس لیے یہ کوئی بہت بڑا اضطراب نہیں ہے. اس طرح کا اضطراب اور ظاہر ہے کہ اگر وہ 40,000 کے قریب حدیثیں ہوں، 30 اور 40,000 کے درمیان کے قریب اگر حدیثیں ہوں تو عین ممکن ہے کہ اس عین ممکن ہے ایسا، لیکن 40,000 نہیں ہے. 40,000 بعض لوگوں نے کہا ہے، انہوں نے سمجھا تھا کہ قطعی نے بہت زیادہ اضافے کیے، جبکہ حقیقت ہے کہ ابو بکر قطعی نے کوئی اضافہ نہیں. تو شاید اسی پہ وہ گفتگو بھی آ جانی چاہیے کہ کتنے صحابہ کرام سے روایت ہے اس میں اور کل کتنی حدیث. دیکھیے صحابہ کرام سے کتنے روایتیں ہیں، اس کے سلسلے میں سب سے پہلے کوشش یہ احصائیہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ابن عساکر نے، ان کی وفات 571 میں ہوئی ہے. تو ان کی ایک کتاب ہے ترتیب اسماء صحابہ الذین اخرج عنہم الامام ابن حنبل فی مسند. تو اس میں جو ان کی تعداد انہوں نے بیان کی ہے وہ ہے تقریباً یعنی صحابہ کرام کی تعداد یہیں لکھی ہوئی تھی، کہاں ہے، ہاں دیکھیے 1056 لکھی ہے. 1056 سے. اچھا، شیخ البانی نے ایک فہرست بنائی ہے موجودہ دور میں جو مسند احمد کے شروع میں ہے مفتاجی کے لحاظ سے، تو اس میں 904 صحابہ کرام. ہاں، لیکن چونکہ یہ طبع میمنیہ جس کی بنیاد پر انہوں نے بنائی ہے 6 جلدوں والی، وہ اس میں بہت بڑا نقص ہے، یعنی بہت سے صحابہ کے مسانید نہیں ہیں، ساقط ہیں جو بعد میں ملی. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس مسند پہ اعتبار جس طبعات پر اعتماد کیا، تو اس میں 904 ہیں صحابی. تو اس میں ظاہر ہے سخت اور ان دونوں میں فرق ہو سکتا ہے. ابھی جو ایک آخری ایڈیشن چھپا ہے، آخری ایڈیشن وہ المکنۃ الاسلامی کی طرف سے چھپا ہے مصر میں، انہوں نے بڑی محنت کی، تو اس میں ساری تعداد جو دی ہے وہ 1308 ہے. تو اب یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ 1056 سے 1308 کیسے اتنا فرق ہے. اچھا خاصا فاصلہ، بہت زیادہ فرق ہے. اب یہ کسی باحث یا ریسرچ اسکالر کا کام ہے کہ وہ دیکھے اور جائزہ لے کہ کیوں اتنا فرق ہے. قدیم زمانے میں جن لوگوں نے بتایا ہے اس میں ابو موسیٰ مدینی نے، انہوں نے کہا کہ میں نے تقریباً دیکھا 700 صحابہ کا. اور دوسرے ایک ابن الجزری ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے مسند احمد کے تعلق سے، انہوں نے کہا کہ میں نے گنا تو صحابی میں 690 سے کچھ زیادہ ہیں اور خواتین میں 96. تو یہ اختلاف ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اولا نسخوں کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کمی زیادتی کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے. تو جس نے جو نسخہ جیسے پایا ہے وہ، تو آخری جو ایڈیشن ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے مکنۃ الاسلامی والے ایڈیشن کا، کہ اس میں اور ابن عساکر کی اس میں کیوں اتنا فرق کیسے، کہاں مطلب 1056 اور کہاں 1308. تو یہ تو صحابہ کرام کی تعداد ہوئی. حدیثوں کی تعداد میں بھی اس میں بھی اس وجہ سے تو شاید مطلب جیسے ایسے بھی کوئی صحابی رسول ہیں جو مسند میں چھوٹ گئے ہیں اور ایسا روایت اور دوسری جگہوں پہ پائی جاتی ہے. ایسا بھی ہے. میں نے اپنے نسخے کے اندر وہ جو شیخ البانی کی فہرست ہے تو اس میں جو فہرست بنائی تو اس میں دیکھا کتنے صحابی ہیں جو مثلا مسند طیالسی میں ان کی روایت ہے، اس میں نہیں، مسند امام احمد میں نہیں، لیکن اس کے اصول ہوں گے دوسرے راوی سے مروی. یا اس طرح سے مسند عبد بن حمید میں، یا مسند کی جو دوسری اور کتابیں ہیں جیسے مسند اسحاق بن راہویہ کا جتنا حصہ چھپا ہے، یا مسند ابن ابی شیبہ کا جتنا حصہ، ان میں ہیں، ہر ایک میں آپ دیکھیں گے تو یہ سب ایسا ہونا لازمی ہے. یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے کا استقصاء کر کے سب جمع کر دیا، اس کا دعویٰ بھی نہیں کیا. اگر مسند بقیع مخلد پہنچی ہوتی تب ہم دیکھ سکتے تھے اس کا موازنہ مقارنہ کر کے، وہ اتفاق سے پہنچی. اس لیے کہ مسند بقیع بن مخلد ہی کے لحاظ سے وہ علامہ ابن حزم نے اس میں تعداد جو شمار کی حدیثوں جو بیان کی جاتی ہے کہ وہ رڑ سے اتنی روایت، فلاں سے اتنی روایت، وہ مسند بقیع بن مخلد کے لحاظ سے، اور اس میں بہت فرق ہے. وہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو ملی تھی، ہاں وہ ملی ہے، اس لیے سارے بلکہ رجال کے اوپر جن لوگوں نے بھی لکھا ہے انہوں نے وہ تعداد جو لکھی ہے کہ اس صحابی سے اتنی روایت، اس صحابی سے اتنی روایت، وہ وہی بقیع مخلد والی مسند میں جو تعداد ہے وہ بیان ہے. تو ان کو جب ملی تو ان لوگوں نے اس کو محفوظ کر دیا. اب محفوظ کی کتاب اتنی بڑی تھی کہ وہ محفوظ نہیں رہ سکے، اندلس میں پورا ذخیرہ ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، بہت تھوڑا سا حصہ. تو مطلب وہ کتاب ضائع ہو گئی یا اس کے حصے جیسے اس کے حصے کچھ تھوڑے بہت جس کو جہاں ملے ہیں، تقریباً 7ویں 8ویں صدی ہجری تک اس کا ذکر ملتا ہے، اس کی حدیثوں سے نقل بھی لوگ کرتے ہیں. لیکن تقریباً 8ویں صدی کے بعد سے 9ویں صدی، مثلاً علامہ سیوطی جن کی وفات 911 میں ہوئی، انہوں نے سب سے بڑی کتاب جو الجامع الجوامع الجامع الکبیر تیار کی ہے، اس میں ان کو یہ نہیں ملی تھی. لیکن حافظ ابن حجر کو کوئی ٹکڑا ملا تھا جس کی روایت بھی کیا، اس کی حدیثیں اس میں دی تھی. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. تو ابن حجر 9ویں صدی کے تھے اور یہ 10ویں صدی کے شروع میں انتقال ہوتا ہے، تو وہ ان کو نہیں ملتے. بہت سی کتابیں ایسے ہیں جو
اب کچھ موجود بھی رہے ہوں گے تو تاتاریوں کے فتنے میں ظاہر ہو گئے. تو گویا شیخ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 1308 اگر اکثر تعداد صحابہ کی مان لی جائے تو اس کے علاوہ اور بھی صحابہ ہیں جن سے روایتیں ہوئی ہیں دوسری مسانید کے اندر ہیں ان کی روایت اور ان کی طرف اگر پورا اگر اب اس وقت جو پروگرام وغیرہ بنائے گئے ہیں ان میں اگر حصر کر کے دیکھا جائے کتنے صحابیوں سے روایت ہے کتنے ان سے روایت کرنے والے کتنے ہیں تو وہ پورا پتہ چل سکتا ہے. ہاں اس زمانے میں تو بیچارے تو لوگ گنتے ہی تھے. اور تعداد حدیث کتنی؟ تعداد حدیث کے لحاظ سے بھی مختلف ایڈیشنوں میں فرق ہے. سب سے پہلے جو یہ مشہور تھا کہ 40,000 اس میں حدیث ہیں یا 30,000 حدیث ہیں. توفیق تطبیق اس طرح دیتے تھے. شیخ عبدالعزیز نے بستان المحدثین میں دیا ہے کہ وہ 40,000 جو ہے تکرار کے ساتھ ہے یا زیادت قطعی اور عبداللہ کے ساتھ ہے اور دوسرے دیکھیے 30,000 تک نہیں پہنچتی ہے اس کی تعداد. یعنی سارے جتنے نسخے ملے ہیں بلکہ مکنز الاسلامی والے ایڈیشن میں اس میں تقریباً انہوں نے بہت نسخے استعمال کیے ہیں سارے ترکی والے اچھے نفیس نسخے. تو ان سب کی تعداد وہ مکنز والے نسخے میں 28,295 28,295. لیکن یہ مکنز والے نسخے میں ایسا ہے. دوسرے نسخے میں جیسے علامہ احمد شاکر صاحب نے پوری کوشش کی تھی انہوں نے شمار کرنے کی لیکن چونکہ وہ پوری چھاپ نہیں سکے ایک سلوس بھی مسند کی نہیں تیار کر سکے. 16 حصے انہوں نے تیار کیے 15 حصے ان کی زندگی میں چھپے. تو اس میں انہوں نے لیکن آخر تک نمبر لگایا تھا. اب کتنا نمبر لگایا تھا نہیں پتہ چلا. ایک صاحب نے اور شمار کیا ہے اس میں ایک ہیں عادل عبد الشکور الزرقی. تو انہوں نے تقریباً 27,517 بتایا. مگر میں نے بتایا کہ یہ چونکہ مطبوعہ نسخے میں نقص ہے اس لیے ایسا فرق ہے. مستر رسالہ والوں نے جو چھاپا ہے جو 45 حصے میں اور 5 جلد فہرست ہیں تو اس میں اس کی پوری تعداد 27,647 ہے. لیکن وہ جو میں نے بتایا کہ مکنز الاسلامی والوں نے جو اس کے بعد سب سے آخری ایڈیشن چھاپا ہے سارے نسخوں کو جمع کرنے تو وہ 28,295. اس لیے کہ اس میں کہیں کہیں ایسا ہے عجیب غریب یعنی ایک جگہ سے مثلا 6 جلد صفحہ 10 جو پرانی طباعت تھی 6 جلد والی اس میں ایک ہی جگہ 110 حدیث ہیں. سبحان اللہ. تو 110 حدیثیں یہاں بڑھ گئیں. اسی طرح سے جلد 3 صفحہ 12 میں ایک جگہ سے ہی 10 مثلا ابو سعید خدری سے 10 حدیثیں ثابت. اسی طرح سے ایک جگہ مسند بن عباس میں تقریباً 10 حدیثیں ثابت. یہ لو تو ایسا ہے اور بھی بہت سے متفرق جگہوں پہ ثبت ملا جو مختلف نسخے جمع کیے. تو تعداد حدیث میں اس طرح اختلاف جو ہے وہ 28,000 اور 29,000 کے درمیان 28 اور 29,000 یعنی 30,000 تک نہیں پہنچ سارے نسخے. لیکن ابھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے نسخے بہت نفیس نسخے حالانکہ مکنز والوں نے بہت نسخے جمع کیے لیکن ترکی میں ابھی بھی مکتبہ فیض اللہ میں اور دوسرے مختلف مکتبات میں نادر قدیم 6ٹھی 7ویں 8ویں صدی کے نسخے موجود. ممکن ہے وہ جمع کی جائیں تو کچھ اور حدیثیں بڑھ جائیں اضافہ ہو واللہ اعلم. تو یہ حدیث کی تعداد سے متعلق بات ہوئی. ہم امام احمد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے مقام سے واقف ہیں. جرح و تعدیل کے بھی امام مانے جاتے ہیں. وہ حدیث و فقہ کے ماشاءاللہ امام اہل سنت ہیں. تو ان کی اس کتاب کا بقیہ اور کتابوں کے بیچ کیا مقام و مرتبہ ہے؟ صحیح. یہ کتاب اولاً تو اصل اور ہے جیسا کہ خود امام صاحب کا مقصد تھا امام بنانا چاہتے تھے اصل اور بنانا چاہتے تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کتاب کو اگر آپ دوسری ساری حدیث کی کتابوں کے ساتھ رکھیں مسند حدیث کی کتابوں کے ساتھ تو اس کا مقام جیسا کہ شاہ ولی اللہ نے بہت اچھا انداز میں متعین کیا ہے. طبقات کتب الحدیث کی ایک فصل ہے حجت البالغین. اسی طرح سے ان کی دوسری کتاب اتحاف النبی بما یحتاج الیہ المحدث والفقیہ تو اس میں بھی انہوں نے جو کتب حدیث پر گفتگو کی طبقات کتب الحدیث وہ فارسی میں. تو ان دونوں میں انہوں نے طبقہ اولیٰ میں موطا و صحیحین کو رکھا ہے. طبقہ ثانیہ میں سنن اربعہ اور مسند کو رکھا. طبقہ ثانیہ ہی میں اس لیے کہ وہ انہوں نے لکھا کہ یہ بھی اسی طبقے سے ملا. اس لیے کہ اس کے جو حدیثیں ہیں یا اس کے جو اسانید و طرق ہیں اس کے جو شروط ہیں وہ تقریباً اسی سے ملتے ہیں. یعنی صحیحین کی شرط کے مطلب کی طرح نہیں ہے کہ صحیحین میں تو شرط لگائی کہ سب صحیح ہونی چاہیے. تو اس میں یہ شرط نہیں. مسانید کے جتنے مؤلفین ہیں تقریباً ان کا یہ طریقہ ہے کہ ہر طرح کی حدیثیں جمع کرتے ہیں. ہاں لیکن یہ کہ موضوع اور ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں لیکن جو صحیح حسن ضعیف ہر طرح کی حدیثیں جمع کرتے ہیں. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کتب حدیث کے دوسرے طبقے میں سنن کے ساتھ اس یہ تو جیسے شاہ ولی اللہ محدث نے اور بھی کوئی اچھا دوسرے لوگوں نے بھی یہی بات تقریباً کہی ہے کہ امام احمد بن حنبل کی یہ مسند جو ہے جیسے امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ان کی شرط جو ہے ابو داؤد اور سنن وغیرہ کے جو شروط ہیں ان سے اقوا شرط ہے ان کی. اچھا اس سے بھی اقوا یعنی بعض لوگوں سے اس میں مثلا ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں روایتیں ہیں جن سے یہ روایت کرنے میں اجتناب کیا ہے امام ابن حنبل. تو اس لیے ان کی شرط کچھ زیادہ شدید ہے جبکہ صحت کی شرط نہیں لگائی.
تیسری بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کی اس مسند کا اگر موازنہ مقارنہ اگر آپ کریں دوسرے سنن وغیرہ کی حدیث کی کتابوں سے تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ کتاب دراصل یعنی بعض مکمل دوسرے نسخوں کا مجموعہ بھی اس میں اکٹھا مثلا آپ اس میں دیکھیں صحیفہ صادقہ جو عبداللہ بن عمرو بن العاص نے جو ان کے شاگرد نے مرتب کیا تھا وہ پورا کا پورا ایک جگہ آپ کو ملے گا اس میں مسند احمد، یعنی اس سے آپ نکال کر کے صحیفہ صادقہ چھاپ سکتے ہیں۔ اسی طرح صحیفہ حمام بن منبہ جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے چھاپا تھا تو ابو ہریرہ کے شاگرد تھے وہ، تو وہ پورا کا پورا اکٹھا ایک جگہ ہے اس میں مسند احمد۔ تو ایسا انہوں نے کیا کہ جتنے پچھلے نسخے تھے چھوٹے ان سب کا استیاب کر کے اپنے جگہ پر ڈال دیا، جو یہ میزہ آپ کو کسی دوسری کتاب میں نہیں نظر آئے گا۔ اس لیے اس کی اہمیت یعنی وہ پچھلی ساری کتابوں کی تقریباً جامع ہے، اجزاء حدیثیہ نسخ حدیثیہ دیکھیں، اور اس کا پتہ ایسے چلایا جا سکتا ہے کہ اگر اس مسند کو آپ سندوں کے حساب سے جمع کریں اور ایک مخصوص سند کی حدیثیں اکٹھا آپ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں نسخہ تو فلاں عن فلاں جو ہے وہ مسند احمد میں کہاں اور کتنے اس کی حدیثیں موجود ہیں۔ تو بہت ہی اہتمام سے انہوں نے مطلب یہ کہ پوری زندگی سمجھے کہ اس کو جمع کرنے میں لگائی ہوگی امام بن حنبل نے، اور تب جا کر کے اتنی بڑی کتاب تیار ہوئی۔ اس سے بڑی پھر بعد میں وہ ان کے شاگرد سے بقیہ جو مخلد نے تیار کیا، اس کے بعد کسی نے کیا۔ تو شیخ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی عظیم کتاب، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ساری حدیثیں صحیح ہیں یا اس میں کچھ ضعیف حدیثیں بھی آ رہی ہیں، یا پھر کیا موضوع روایتوں تک کو دخل مطلب ہو گیا ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے اس سلسلے میں لوگ تھوڑا سا تعصب سے کام لیتے ہیں۔ حنابلہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، خاص طور پر موسیٰ مدینی نے لکھا ہے یہ خصائص المسند میں، انہوں نے کہا کہ اس میں جتنی حدیثیں ہیں سب صحیح ہیں۔ امام بن حنبل نے اس شرط کے ساتھ جو ان کے حدیث نزدیک صحیح حدیث ہے وہ جمع کی، اور اسی طرح سے اور دوسرے بعد حنابلہ نے اس کی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی لگ بھگ یہی موقف رکھتے ہیں، شاید ابن تیمیہ وغیرہ کا بھی موقف۔ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ جو صحت کا دعویٰ ہے اس پر لوگوں نے بڑی تنقید کی، جتنے اصول حدیث کی کتابیں آپ دیکھیے گا اس میں اس قول کو یہ ذکر کرنے کے بعد اس پر تنقید ہوئی کہ ایسے کیسے، اس میں صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ہر طرح کی حدیثیں ہیں، بلکہ ضعیف کی بہت بڑی تعداد ہے۔ تو اس پر یعنی سارے بات کے محققین نے، بلکہ اس سلسلے میں بہت دلچسپ جواب ہے امام ابن قیم نے دیا۔ امام ابن قیم کی کتاب الفروسیہ کے نام سے، تو الفروسیہ میں کہیں سے قول نقل کیا ہے کہ کسی نے کہا کہ یہ ابو موسیٰ مدینی نے کہا کہ اس کی سب حدیثیں صحیح ہیں۔ عجیب بات ہے، اس کی سب حدیثیں صحیح ہو کیسے سکتے؟ خود ان حدیثوں کے بارے میں جن کے بارے میں پوچھا گیا امام بن حنبل سے اس میں مروی ہیں، انہوں نے اس کو منکر کہا ہے، ضعیف کہا ہے اور غلط کہا ہے، اور جو تو خود ان کے قول سے وہ حدیثیں ضعیف ثابت ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، 30-40 حدیثیں۔ خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان حدیثوں کے بارے میں، خود امام احمد بن حنبل نے ان حدیثوں کے بارے میں جن میں سے بہت سی مسند میں ہیں، وہ ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ منکر ہے، یہ ضعیف ہے، یہ شاذ ہے، یہ مخالف ہے۔ ابن قیم الفروسیہ میں، الفروسیہ یہ بہترین بحث ہے جس کو پڑھ کر کے حنبلی لوگ بہت ناراض رہتے ہیں، یہ کیا بات کی تو ہمارے مسلم کی حقیقت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے ناراض ہے اس مسئلے میں بھی سر کوئی بات نہیں۔ اس سلسلے میں، لیکن اچھا اس سلسلے میں دیکھیے امام ابن تیمیہ نے بہت معتدل موقف اختیار کیا، وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ضعیف ہی نہیں، موضوع حدیثیں بھی ہیں۔ مثلا ابن جوزی نے 15 حدیثیں موضوع جو ہے موضوعات میں داخل کر مسند۔ اس کے بعد پھر حافظ ابن حجر کے ایک استاد تھے علامہ عراقی، 804 میں جن کی وفات ہے، تو انہوں نے 9 حدیثوں کو موضوع کہا، اس پر ایک رسالہ ہی لکھا، کیونکہ حافظ ابن حجر نے جب یہ دونوں چیزیں دیکھی کہ انہوں نے موضوعات میں 15 حدیثیں اور اس میں ہمارے شیخ نے 9 حدیثیں بیان کی، تو اس پر ایک کتاب لکھی القول المسدد فی الذب عن المسند الامام، اور اس کے بعد کوشش انہوں نے کی کہ اس کے طرق و شواہد جمع کر کے وہ ان کو سب کو یا تو حسن بتائیں یا ضعیف کم سے کم، مطلب یہ کہ نہیں موضوع نہیں ہے، یہ انہوں نے ان کی پوری کتاب کا لب لباب۔ حالانکہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تو کم سے کم حنبلی نہیں ہے، وہ تو ہاں ٹھیک ہے، بہرحال وہ یہ چونکہ بڑے محدث تھے اور ناقد تھے تو ان کی نظر میں بہرحال یہ حدیثیں بالکل موضوع نہیں ہیں، حالانکہ ان کے استاد بھی بہت بڑے محدث اور ناقد ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے موقف جو اختیار کیا ہے وہ بہت معتدل موقف، انہوں نے یہ لکھا کہ ابن جوزی نے جب حدیثوں کو موضوع قرار دیا 15 حدیثوں کو، تو ایک ابو العلا حمدانی تھے، جیسے انہوں نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا کہ کون کہتا ہے یہ حدیثیں اس میں موضوع ہیں اور ایک بھی حدیث موضوع نہیں ہے، مسند احمد میں سب حدیثیں صحیح ہیں اور قابل اعتماد ہیں اور قابل استدلال ہے۔ تو ان دونوں کے دونوں بڑی وہ انہوں نے ان کے رد میں لکھا، انہوں نے محاکمہ یہ کیا، کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ موضوع کا 2 مفہوم ہے، موضوع 2 معنی میں، ایک موضوع کا مطلب ہے کہ کسی وضاح کذاب نے گھڑ کے حدیث بیان کی ہو، اس طرح کے وضاح کذاب سے گھڑی ہوئی حدیثیں تو نہیں ہیں، یعنی کوئی راوی ایسا نہیں کہ جس کو وضاح کذاب کہا جائے
اور اس کی حدیث روایت کیوں موجود، بلکہ بہت سے اسے بزا کذب نہیں بھی متہم بالکذب بھی ہے، اس کی بھی روایتیں نہیں لی، اور بہت سے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں، بلکہ سنن کی کتابوں میں موجود ہیں، ان سے روایتیں انہوں اور نے امام لی۔ رحمۃ اللہ علیہ نے لی۔ لیکن اگر موضوع کا مفہوم یہ لیا جائے کہ فی نفسی وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، ثابت نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی نے وہم سے غلطی سے کوئی حدیث بنا دی ہے کسی طرح، جیسے مرسل موقوف کو مرفوع بنا دیا ہے، تو اس طرح کی بہت سی روایتیں ہیں، اور ہاں ہیں، اور بعض بہت درجے کی ضعیف حدیث بھی ہیں، لیکن اس پر موضوع کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو انہوں نے منہاج السنہ کے اندر اور ایک کتاب قاعدۃ جلیلہ فی التوسل والوسیلہ کے اندر اس میں بحث کیا، اور یہ معتدل رائے، یعنی موضوع بمانا کسی وضع کذاب نے روایت کیا تو ایسا وضع کذاب کوئی راوی کھڑی ہوئی روایتیں نہیں، یعنی ایسا وضع کذاب راوی نہیں ہے کہ جس کی روایت ہو یہ موضوع، لیکن موضوع بمانا یعنی بے اصل ایسی حدیث کی جو ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ایسی ہیں کچھ حدیثیں ایسی اس میں، یعنی جس کو ہم ضعیف کہہ سکتے ہیں، نہیں ضعیف بھی مطلب بہت زیادہ ضعیف، ضعیفاً جداً، ضعیف کے آخری درجے کی، ضعیف کے مطلب آخری درجے کی حدیثیں بھی موجود۔ تو اس معنی میں مطلب ہے کہ موضوع ہونا گوارا کیا ہے انہوں نے۔ تو شاید اتنا بڑا ذخیرہ ہے، جیسے ہم یہ اگر مان لیں کہ سارے 28,000 حدیثیں ہیں، تو اس میں ضعیف اور اس قسم کی یا ضعیف جدہ وغیرہ جو روایتیں وہ کل کتنی ہو سکتی ہیں ان کی تعداد؟ اس کی تعداد تو نہیں، انہوں نے جو علامہ احمد شاکر صاحب نے چھاپنا شروع کیا تھا تو 15 حصے تک جتنی کتاب حدیثیں انہوں نے تحقیق کی تھی، تو اس کی جو آپ تعداد سن لیجیے، یعنی 15 حصے چھوٹے حصے تھے، 7,246 حدیثیں تھیں، 7,246 حدیثیں اس میں، تھے، 7,246 حدیثیں صحیح اور حسن اس میں سے تھی، اور ان میں سے اور 8,853 سے 853 حدیثیں ایسی تھی جو ضعیف تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 1 اور 9 کا حساب، مطلب ہر 9 میں سے ایک حدیث ضعیف ہوگی، یعنی 1/10 حصہ، 1/9 حصہ 9 حصہ ایسا ہو سکتا ہے جو ضعیف ہو، لیکن سب حدیثیں نہیں۔ اچھا، ان میں بھی بہت سی ضعیف حدیثوں کے طرق و شواہد جمع کر کے بعض لوگ اس کو پھر حسن بناتے ہیں، حسن لے کے بتاتے ہیں، تو اس میں ضعیف حدیثوں کی تعداد ہے، یعنی 28,000 میں اگر ہم فرض کیجئے 3,000 4,000 3,000 3,500 حدیث ضعیف مان بھی لیں، ان کو نکال بھی دیں، تو باقی حدیث سب صحیح اور قابل اعتماد اور حسن۔ تو جیسے وہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو وہ روایتوں کو وہ کیا، شواہد جمع کیا، پھر 4 روایتیں شاید ان کو ایسی ملی جن کی کوئی حقیقت نظر نہیں آئی، اس بارے میں اس کے بارے میں انہوں نے بھی، اور حافظ ابن حجر اور علامہ ذہبی نے بھی لکھا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بعض حدیثیں تو ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ صورت نہیں بنتی ہے، مطلب بالکل ہی بے اصل نظر آتی ہیں موضوع۔ علامہ ذہبی نے بھی لکھا ہے کہ فلاں کتاب مثلا فضائل عسقلان میں اور فضائل پتہ نہیں کس میں جو حدیثیں ہیں وہ سب بالکل ہی بے اصل اور بے ثابت حدیثیں ہیں، تو ایسی چند حدیثیں ہونے سے پورے مسند پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے مجموعی طور پر، خاص طور پر حدیث احکام جتنی ہیں، عقائد سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں، اور دوسرے صحابہ کرام وغیرہ کی مجموعی۔ تو شاید جب ہمیں جو تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے کہ خود احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہیں، وہ امام جرح و تعدیل ہیں اپنے زمانے کے، مطلب بلکہ امام میں بھی بڑی حیثیت کے مالک آدمی ہیں، وہ اس کتاب کو اتنے عظیم مقصد کے تحت لکھ بھی رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ امام بنا لیا جائے، تو پھر وہ خود صحت کا خیال نہیں رکھ رہے؟ نہیں، صحت کا خیال رکھنے کی بات نہیں ہے، اس میں بات یہ ہے کہ حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ روات کے طرق سے مروی ہوتی ہیں، تو جس تک جیسے جو چیز پہنچی ہے، جو امانت داری کے ساتھ وہ جمع کرتا ہے۔ اب حکم لگانا جو صحت و ضعف کا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک حدیث کے، یعنی ایک صحابی کے سارے طرق جمع کیے جائیں اس حدیث کے، اور پھر اس حدیث کے جتنے شواہد ہیں وہ جمع کیے جائیں۔ جب سب کو جمع کریں گے تو آپ مجموعی طور پر اکثر حدیثوں کو آپ حسن اور قابل اعتماد پائیں گے، بہت تھوڑی سی حدیثیں ایسی ہیں جو، تو اب چونکہ جو مسند انہوں نے لکھی تھی اور مسند کے طور پر مرتب کرنے والے جتنے مؤلفین ہوتے ہیں جو جامع ہوتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں جمع کرتے ہیں، تو اب وہ ہر حدیث کو کاٹ نہیں سکے یا نکال نہیں سکے یا اس کو القط نہیں کر سکے۔ اب بعض حدیثوں کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں ہے کہ اپنے بیٹے کو کہا پڑھتے وقت مسند کے اس کو کاٹ دینا، اضرب والے، اس کو انہوں نے کاٹ دیا تھا، انہوں نے لکھا کہ وجدت فی کتابی وقد ضرب علیہ، تو وہ سب جو اس میں ڈلی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح سے وہ حدیثیں باقی رہ گئی۔ اگر وہ مزید تنقید کرنے کا ان کو زندگی میں موقع ملتا تو وہ نکال دیتے ہیں، مطلب روایتیں اس طرح کی بالکل ہی جو منکر اور واہی اور موضوع روایتیں ہیں جن میں موضوع کہا جاتا ہے وہ نکال دیتے ہو، تو لیکن ان کے باقی رہنے سے وہ آٹے میں نمک کے برابر کی چیز ہے، اس کو اب ایک کنارے ڈال دیجیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے مطلب مسند کی جو اہمیت ہے اس سے گھٹتی نہیں گھٹتی۔ جیسے آپ صحیحین کی بات لے لیجیے، صحیحین کی بعض حدیثوں پر اعتراض کیے گئے اور ان کے رجال پر اعتراض کیے گئے، لیکن ان سب کو آپ کنارے نکال دیجیے تو صحیحین کی حدیثوں کے متعلق تو مجموعی طور پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا، معمولی کسی اس طرح کے اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔
تو شیخ مسند الامام حضرت رحمۃ اللہ علیہ، امام حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 241 ہجری میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ مطلب 241 ہجری سے پہلے کی یہ تصنیف ہے. بالکل، اور بلکہ آج 13 سال تک انہوں نے پڑھا، اس کا مطلب 228-27 تک انہوں نے لکھ لیا ہوگا. تو اس کا استناد آج کے زمانے میں یہ کتاب چھپ رہی ہے، کیا پورے اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں واقعتاً انہی کی کتاب ہے؟ کہاں کہاں اس کے ایڈیشن کیسے کیسے حاصل ہوئے؟ کیا اس سلسلے میں دیکھیے، اس سلسلے میں سب سے پہلی اور دلچسپ بات اور میں یہ بتاؤں کہ اس کا سب سے پہلے ایک ٹکڑا ہندوستان میں چلا، جس کو سب سے پہلے دنیا میں، کیا بات ہے، مطبع حیدری بمبئی میں 1308 میں چھپا تھا. شروع سے مسند سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل ایک صحابی ہیں ان کا تقریباً، تو وہ یعنی پہلی جلد کی تقریباً 190 صفحہ تک جو میمنیہ کی طباعت ہے اس تک. تو یہ اس ایڈیشن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں. احمد شاکر صاحب کو ملا تھا تو اس کو انہوں نے استعمال کیا ہے سب سے پہلے انڈیا میں پہلے. ہاں، لیکن اب اس کا استناد کیا ہے نہیں، ظاہر غلطیاں رہی ہوں گی، پتہ نہیں کس نسخے پر اعتماد کیا ہوں. بعد میں پھر میمنیہ سے جو چھپا ہے، مطبع میمنیہ مصر سے 6 جلدوں میں ذخیر، اس کے حاشیے میں منتخب کنز العمال بھی تھا، اور وہ بہت وہی متداول رہا ایک زمانے تک. علامہ احمد شاکر صاحب نے پھر سوچا کہ کیوں نہیں اس کو قاعدے سے ایڈٹ کیا جائے، حدیثوں پر حکم لگایا جا رہا ہے، رجال کے تراجم فہرستیں اچھی سی بنائی جائیں. چنانچہ دارالمعارف مصر سے انہوں نے چھاپنا شروع کیا، اور اپنی زندگی میں 15 حصے 15 حصے چھاپے. ایک حصہ اور رہ گیا تھا تو ان کی زندگی کے بعد چھاپے، یعنی 16 حصے انہوں نے تحقیق کی. لیکن 16 حصے جو ہیں یہ تقریباً 1/3 مسند بھی نہیں، 1/3 بھی نہیں. اس میں انہوں نے پورے طور پر سارے حدیثوں پر گفتگو کی، رجال پر گفتگو کی، حدیث کی تصحیح تضعیف وغیرہ پر توجہ دی، پھر استعمال، یعنی جتنا کام ممکن ہو سکتا تھا انہوں نے. تو اس میں انہوں نے بتایا مخطوطات کہاں کہاں مخطوطات لیکن زیادہ استعمال نہیں کیے تھے انہوں نے. 2 ایک مخطوطہ تھا، ایک دارالکتب کا مخطوطہ تھا، اور ایک بعد میں ان کو پھر ملا کوئی نجد سے ایک نسخہ گیا تھا، محمد بن عبداللطیف جو شیخ تھے انہوں نے دیا تھا، اور کوئی لیکن انہوں نے مخطوطات ہوتے ہیں تو اس لیے کہ جب کسی حدیث کو آپ لیں گے اور اس حدیث کا مقابلہ یا ان سند و متن کا مقابلہ دوسری کتب حدیث سے کریں گے تو خود ہی پتہ چلے گا کہاں کیا ہے، تحریف ہے، تصحیح ہے. تو بڑی محنت کی انہوں نے. اس محنت کا پتہ اسی وقت چل سکتا ہے جب ان کے حواشی دیکھیں، اور بعد مسائل پر انہوں نے لمبی گفتگو کی. تو یہ تو علامہ احمد شاکر کا ایڈیشن ہے. علامہ احمد شاکر صاحب کے طریقے پر بعض لوگوں نے کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے، اور انہوں نے ایڈیشن کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک صاحب پھر آئے شیخ شعیب الارناؤط کے زیر نگرانی، اور ایک پوری ٹیم تھی مستر رسالہ کی طرف سے، انہوں نے مسند احمد کی تحقیق کا بیڑا اٹھایا. چنانچہ وہ 45 جلدیں متن، اور اس کے بعد 5 جلدیں اس کی فہرست چھپی، کل 50 جلدیں. تو ان 45 جلدوں میں انہوں نے یہ کیا کہ جتنے نسخے ان کو ظاہریہ لائبریری میں یا جو متیسر حاصل ہونے والے نسخے تھے مصر میں، جو نسخے تھے وہ سب انہوں نے استعمال کیے. اور اس کے سلسلے میں پھر انہوں نے کافی محنت کی. تخریج تحقیق کا کام بہت اچھا کیا، یعنی تخریج، بلکہ احمد شاکر صاحب نے جو تخریج وغیرہ کی ہے تو اس میں کہیں کہ یہاں تساہل ہے حدیثوں پر صحت اور حسن کا حکم لگانے میں، اور کہیں وہم بھی ہوا ہے کہ انہوں نے یہ ہے کہ پوری تدقیق کے ساتھ سارے طرق کی چھانبین اور وہ حدیثیں کہاں کہاں کن کن کتابوں کس کس جگہ ہے پورا یعنی پہلے مسند احمد کی تحقیق سے پہلے یہ ساری کتابوں کی فہرستیں بنا رکھی تھی انہوں نے، اور اس کے بعد پھر جہاں جہاں وہ ہے اس کو جہاں اور اس حدیث کے جتنے شواہد ہیں جہاں جہاں چاہے مسند میں ہوں، مسند کے علاوہ دوسری کتاب، یعنی تخریج کے لحاظ سے یہ کتاب بہت ہے. لیکن پھر وہی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی چونکہ سارے نسخے نہیں استعمال کیے، اس لیے اس ایڈیشن کے اندر بھی جیسے میمنیہ کے ایڈیشن میں وہ جو میں نے بتایا کہ کیسے کئی 100 حدیثیں ثابت ہیں، اس میں بھی کئی 100 حدیثیں ثابت ہیں. تو ان کی یہاں تعداد کتنی ہے؟ تو ان کے یہاں کل تعداد 27,000 کچھ ہے، 27,000 سے کچھ زیادہ. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ 27,647. لیکن اس میں ساقط بھی ہیں. ہاں، اس میں ساقط حدیث ہیں، اسی لیے مکنز الاسلامی والا ایڈیشن جو اب میں گفتگو کرنے والا ہوں اس میں 28,295. تو بعد میں پھر دیکھا لوگوں نے کہ یہ ایڈیشن تخریج تحقیق کے لحاظ سے تو بہت اچھا ہے، لیکن متن میں سند میں بھی غلطیاں ہیں، متن میں بھی غلطیاں ہیں، اور ان کا مقابلہ ابھی اور بہت نفیس نسخے ترکی کے اندر موجود ہیں. چنانچہ تقریباً 30-40 ٹکڑے انہوں نے 46 ٹکڑے ہر جگہ سے جمع کیے مکنز اسلام کا. کتنے سال لگا کر کے، اور پھر مسند پر جتنے متنوع کام ہوئے تھے، اطراف پر کسی نے لکھا تھا، غریب پر حاشیہ کسی نے لکھا، کچھ لکھا، وہ سب اکٹھا کر کے اور سب کا مقابلہ مراجعہ کر کے انہوں نے پھر یہ ایڈیشن. تو متن کے لحاظ سے، متن حدیث کے لحاظ سے، اس ناموں کے لحاظ سے یہ ایڈیشن سب پر فائد مکنز اسلام.
اور یہ شیخ شعیب ارناؤط صاحب چونکہ وہ حدیثوں پہ حکم وغیرہ بھی لگاتے ہیں، ہاں، ان کی نظر میں اس میں کتنی حدیثیں ایسی ہیں جن کو انہوں نے انہوں نے اب وہ پتہ نہیں اس کا احصائیہ تو نہیں ہے کہ اتنی کیا نسبت ہے، لیکن مجموعی طور پر بہرحال انہوں نے جتنے پر حکم لگایا ہے وہ ان کا حکم زیادہ عدل ہے بنسبت اس حکم کے جو کہا جاتا ہے کہ احمد شاکر صاحب نے بعض حدیث پر حاصل کر دیا وہ متساہل ہے اس سے صحیح. لیکن یہ مسئلہ تقریبی ہے، کوئی کبھی کبھی اختلافی وجہات نظر کا مثلا کسی راوی کو کوئی راوی سمجھ لیا کسی نے تو حدیث کو انہوں نے ضعیف قرار دیا، وہم ہو گیا، وہی دوسرا معلوم ہوا کسی نے سمجھا کہ نہیں یہ راوی نہیں فلاں راوی ہے. ایسا بہت ہوتا ہے محدثین آپس میں اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے. تو یہ ایڈیشن جو مخنز اسلام والا 12 جلدوں میں چھپا، شروع میں ایک جلد تخیم انہوں نے اس میں فہرست بھی بنائی بلکہ اس کی سی ڈی بھی تیار کی، آخر میں فہرستیں انہوں نے تخریج میں مختصر طریقہ اختیار کیا، یعنی 12 جلدوں کے بعد پھر 2 جلد ملحق کی. یہ حدیثیں ان کی کہاں مسلم سنن میں یا بخاری میں مسلم میں کس کتاب کے اندر صرف نمبر دے دیا کچھ. تو اس طرح سے یہ ایڈیشن سب سے زیادہ ہے اور اس پر پھر مقدمہ بہت تفصیلی شک ایسی بھی کوئی مطلب وہ ہے کہ مطلب بخاری میں مسلم میں کتب ستہ ذہن میں رکھ لیں، موطا امام مالک کو شامل کر لیں، تو ان کتابوں کے علاوہ صرف جو مسند الامام احمد بن حنبل میں کتنی اور حدیثیں ہیں؟ ایسی حدیثیں ان کو کہا جاتا ہے زوائد علی الکتب الستہ. جی تو اس پر باقاعدہ علامہ حیثمی نے جو عراقی کے شاگرد تھے بلکہ ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے داماد بھی تھے، تو انہوں نے تیار کیا تھا. سب سے پہلے زوائد کا سلسلہ لکھنے کا کام علامہ حیثمی نے اسی کتاب سے شروع کیا تھا. غایۃ المقصد یا مقصد بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، غایۃ المقصد فی زوائد مسند الامام. تو یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، ہمارے دوست علامہ مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب نے اس کو 4 جلدوں میں چھاپا ہے. بہت ہی اچھا ایڈیشن ہے. اس کے شروع میں ایک مقدمہ بھی میں نے لکھا ہے جس میں علماء ہند اور پاکستان نے جو کچھ بھی مسند احمد پر کام کیا اس کا ذکر کیا میں نے. تو اس میں ہیں کافی حدیثیں ہیں، کئی ہزار حدیثیں ہیں جو مسند الامام احمد بن حنبل میں ہے اور کتب ستہ میں نہیں. تو یہ سند اور متن کے ساتھ ہم نے جمع کیا، حکم بھی لگایا. اور انہوں نے جو زوائد کی کتاب چاہے وہ مسند احمد کے تعلق سے ہو یا طبرانی کی تینوں موجم کے تعلق سے یا مسند ابو یعلا بزار، سب الگ الگ پہلے جمع کی تھی، سب کو پھر جمع کر کے مجموع زوائد کے نام سے جوڑا ہے. تو مجموع زوائد میں یہ سب زوائد اکٹھا کر دیا ابواب و موضوعات کے لحاظ سے. اور خود غایۃ المقصد جو ہے یہ بھی ابواب و موضوعات پر مرتب. تو یہ کتاب بہت ہی قابل استفادہ ہے. یعنی آپ مثلا مسند احمد کی وہ حدیثیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں جو کتب ستہ میں نہیں ہے تو یہ پڑھ کر کیا بات ہے. شاید تو یہ اتنی عظیم کتاب ہے، ظاہر شرح وغیرہ بھی لکھی، ہاں اس کی شرحیں لکھی ہیں، لیکن اب چونکہ اتنی بڑی کتاب ہے تو لوگ کیسے شرح اس کی لکھیں اور کیا لکھیں. اس کے سلسلے میں اولاً تو مطلب اتنی بڑی اور پھر مسند پر مرتب اور موضوعات پر مرتب ہے نہیں. تو ہمیشہ سے ہر دور میں لوگوں نے اس کی شکایت کی کہ اس سے استفادہ کیسے کیا. ہر شخص نے کسی نے اس کے مثلا صحابہ کی حروف تاجی کی لحاظ سے فہرست بنائی جیسے ابن عساکر، کسی نے یہ کیا کہ ان کی ساری حدیثوں کو ابواب کی ترتیب پر مرتب کر دیا. تو 2 آدمیوں نے ابواب کی ترتیب پر قدیم زمانے میں مرتب کیا اور 2 آدمیوں نے جدید. کیا بات ہے. تو 2 آدمیوں نے قدیم زمانے میں جو مرتب کیا تو وہ جن کا موجود ہے، جو مفقود ہے وہ نہیں بتا رہا. ایک تھے ابن عروہ حنبلی، 837 میں وفات ہوئی. انہوں نے کتاب لکھی الکواکب الدراری فی ترتیب مسند الامام احمد علی ابواب البخاری. تو انہوں نے ابواب بخاری پر مرتب کر دی ساری حدیثیں. کیا بات ہے. تو اب صرف متن ہی نہیں مرتب کیا، اب اس کے بعد آئے پھر شرح کرنے کے لیے. جب شرح کرنے کے لیے آئے تو اب ماشاءاللہ انہوں نے شرح کا عجیب غریب طریقہ ہے. یہ 120 جلدوں میں ہے جس کی 50 60 62 جلدیں بھی تقریباً دنیا میں موجود ہیں. اچھا آدھی ہے لگ بھگ، آدھی تقریباً ہے. تو اس میں کیا ہے، مثلا انما الاعمال بالنیات حدیث یا کوئی حدیث کوئی آئی، اب اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ کس امام ابن تیمیہ کی ابن قیم کی کون سی تحریر ہے، کہاں کس جگہ، وہ لیا انہوں نے پورا ڈال دیا. زبردست. کوئی فقہی مسئلہ ہے تو وہ پورا باب گیا المغنی ابن قدامہ سے وہ لے کر کے ڈال دیا. لغت کی کوئی چیز ہے تو کسی جگہ سے کوئی لغت کی کتاب اس میں ڈال دی. مطلب سب ہاں کل الصید فی جوف الفرا. ماشاءاللہ. تو اس طرح سے وہ موسوعہ بن گیا. اس میں سے کتنی کتابیں نکال لی، مثلا آثار ملموم کی فی رد الرسول جہاں زیارت قبر نبی کا مسئلہ آیا ہوگا تو پوری کتاب وہاں وہ ڈال دی. کیا بات. اچھا معجزات وغیرہ سمجھ لیے، مثلا گفتگو آئی کچھ کتاب النبوات پوری امام ابن تیمیہ کی وہ پوری کی پوری اس میں وہاں. تو اس طرح کی کتنی کتابیں ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن رجب، ابن قیم کی کتاب مثلا کتاب الفوائد، دیکھا یہ بہت کام کی چیز ہے، طالب علم کو استفادہ کرنے وہ بھی اس میں ڈال دیا. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. تو اس طرح ابھی دیکھا تو الکلام علی مسئلۃ السماع، اس سے مطلب جو ابن قیم کا رہتا وہ بھی آدھا اس میں ڈال دیا گیا. کیا بات. تو یہ طریقہ ان کا ہے. اس کی وجہ سے وہ کتابیں اتنی بڑی ہو گئی
کہ وہ اس کے اجزاء بھی متفرق ہو گئے. اس کے کوئی بھی رامپور میں ہے تو کوئی توبنگل میں ہے, کوئی چستربتی میں ہے, کچھ نسخے میں نے دیکھے. اچھا بعض جلدیں اس میں صرف حدیثیں ہیں, شرح نہیں ہے, بعض میں شرح بھی ہے تو شرح. 2-3 جلدیں ایسی ہیں کہ پوری کتاب مثلا ضبط اسماء اور اس مختلف پر. ایک ہے توضیح کے نام سے ابن ناصر الدین دمشقی, وہ 10 جلدوں میں چھپی ہوئی تھی. وہ پوری کی پوری اس کی 3 جلدیں ہیں. اس میں ڈال دیو. ہاں کیا بھائی تم یہ بھی رکھو اپنے پاس تاکہ کبھی بھی کوئی نام وام آئے گا تو اس میں یہیں سے دیکھ لینا. کیا بات. تو اس طرح ایک تو ترتیب ابواب پر یہ ابن عروہ نے الکواکب الدراری کے نام سے. الکواکب الدراری کے نام سے. اچھا دوسرے ایک تھے یعنی موجودہ دور میں ایک ہیں احمد عبد الرحمن الساعاتی. انہوں نے الفتح الربانی کے نام سے ان ساری حدیثوں کو ابواب پہ مرتب کیا تھا اور پورا مطلب اس کی پھر شرح بھی لکھی انہوں نے الفتح الربانی کے نام 24 جلدوں میں چھپی. ایک ہمارے یہاں ہندوستان میں تھے مولانا عبدالحکیم. انہوں نے بھی امام بخاری وغیرہ نہیں, انہوں نے اپنے موضوعات, اپنے موضوع, ہاں فقہی موضوعات, عقائد وغیرہ کے موضوعات ہیں بہت سے, اس کی فہرست ہے کوئی. تو اب مسند احمد کو بخاری کی ترتیب پر ایک عالم تھے عبدالحکیم نصیر آبادی, 1337 ہجری میں وفات. عبدالحکیم نصیر آبادی. تو انہوں نے پوری مسند کو ابواب بخاری پر مرتب کیا. الکواکب الدراری میں بھی تو یہی, ہاں یہی کام کیا تھا. تو وہ چونکہ ملی نہیں تھی ان کو تو انہوں نے مرتب کیا. اس کے بعد اس کی تخریج جو ہے وہ کی تھی مولانا احمد حسن دہلوی صاحب, وہ بھی میاں صاحب کے شاگرد تھے 1338 میں وفات. وہ اور اس کے پھر مراجعہ اور حاشیہ لکھنے اور شرح وغیرہ کا مختصر کام وہ کیا تھا مولانا شرف الدین دہلوی 1381 میں کی وفات. یہ تینوں ملا کر کے ایک ساتھ چھپ رہی تھی. 56-58 صفحہ چھپ بھی گئے جمعیت الحدیث دلی کی طرف سے, لیکن وہ اتنا ہی چھپا, اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے نہ کہاں مطبوعہ حصہ کیا تو مخطوطہ اصل کہاں ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا. 1936 میں چھپا. 1936 میں 56 صفحہ چھپا اور اس کے بعد اس کے بعد آئے. یا اللہ تعالیٰ توفیق دے بھائی, جو ذمہ داران ہے اگر ان تک بات پہنچے تو دھیان دیں. تو مطلب یہ معلوم ہی نہیں کہاں کس جگہ گئی ہوگی. تو اس طرح یہ مسند کی ترتیب اور تدویب کا مسئلہ جو ہے ہر وقت ہمیشہ ذہن میں تھا لوگوں کے, بلکہ حتیٰ کہ مسند کی ترتیب پر بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی. ایک تھے ابو بکر ابن المحب الصامت, تو انہوں نے خود مسند میں مثلاً ابو ہریرہ بہت حدیث ہیں, تو ابو ہریرہ سے روایت کرنا ہے حمام بن منبہ, ابو ہریرہ سے روایت کرنا ہے فلاں, الگ الگ کر کے پھر ایک اس کی حدیثیں ایک جگہ کہاں. اس طرح سے انہوں نے یعنی اطراف کو مرتب کیا تھا, یا مسند کو بھی ان کے شاگردوں کے حساب سے مرتب کیا. اس کو پورا کا پورا لیا علامہ ابن کثیر نے, اور ابن کثیر نے پھر اس کے بعد ایک کتاب لکھی جامع المسانید والسنن, اس نے مسند احمد اور اس کے علاوہ بھی دوسری کتابوں کو شامل کر دیا. تو اسی کو لے کر کے اس میں مزید اضافہ کر کے دوسری کتابوں کا وہ کتاب ابھی موجود ہے. اچھا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جامع المسانید والسنن, ہاں تو اس میں کل کتنی حدیثیں ہو اس گئی؟ میں واللہ پتہ نہیں چلی گئی, لیکن ابھی پوری نہیں چھپی, کچھ حصہ اس کے موجود ہی نہیں. ہاں لیکن یہ ہے کہا جاتا ہے کہ مسند احمد کو 3 آدمیوں نے مکمل پڑھا تھا, تو تقریباً ان کے ذہن میں نقش تھا, یہ پتہ تھا ان کے, اور اس کو بہت استعمال بھی کرتے ہیں. ایک علامہ ابن تیمیہ تھے, وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں بخاری مسلم کی اور لفظ دیتے ہیں وہ مسند احمد کی. آج کل کے محققین جاتے ہیں کتابوں میں تحقیق کرتے کرتے اس لفظ کے ساتھ تو بخاری میں نہیں ہے, مسلم میں نہیں, لیکن وہ مسند میں ضرور ہوگا اس لفظ کیا. دوسرے تھے مزی, جمال الدین مزی شاگرد, انہوں نے اس کو پڑھا تھا, اس کو بہت استعمال کیا تھا. اور تیسرے تھے ابن کثیر. ابن کثیر یہ بھی امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. ان سب لوگوں نے مسند احمد پر توجہ دی اور خدمت بھی کی, بلکہ آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھیں, ہر جگہ جہاں مسند احمد قال الامام احمد حدیثیں بیان کریں گے پہلے مسند, اس لیے کہ سب مرتب کر چکے تھے جامع المسانید میں, نکالنا بھی آسان تھا. اسی طرح سے آپ البدایہ والنہایہ دیکھیے, ان کی تاریخ کی جو کتاب, اس میں بھی جہاں بھی کوئی روایت آئی سب سے پہلے بخاری میں ہو مسلم میں, وہ سب بعد میں لاتے ہیں, پہلے قال الامام احمد. تو کیا کہ ان ائمہ کی نظر میں مسند الامام احمد بن حنبل کی وہ اہمیت اور وہ مقام بھی ہے کہ وہ ظاہر ہے. تو انہوں نے اس طرح سے بعد میں کچھ لوگوں نے, جیسے عبداللہ قرعاوی تھے, بہت بڑے عالم تھے یہاں جنوب کے, وہ بلکہ انہوں نے پڑھا تھا دارالحدیث میں رحمانیہ دہلی, وہاں کے فارغ. تو انہوں نے پھر الفتح الربانی سے مختصر کر کے پھر ابواب کی ترتیب پر ایک المحصل کے نام سے, وہ بھی ایک ترتیب ہے, وہ بھی قابل استفادہ چھپی ہے. تو اس طرح سے مختلف ترتیبیں ہیں اس کی, جو ابواب کی ترتیب سے بھی ہیں اور مسانید کی ترتیب سے بھی ہیں, اور اسی سے استفادہ کیا ہے. ورنہ وہ ابن عساکر نے لکھا تھا, دوسرے لوگوں نے, کہ اس سے استفادہ آسان. علامہ ذہبی نے تمنا کی تھی کہ کاش کہ اگر مجھے فرصت ہوتی, میں آخر زندگی میں پہنچ گیا ہوں. اب وہ نگاہ بھی کمزور ہو گئی ہے اور آخرت کی طرف منتقل ہونا ہے,
تو مولانا میری خواہش تھی کہ کاش کہ کوئی اس کو قاعدے سے مرتب کرتا، اس کے زوائد حذف کرتا، تصحیفہ تریفہ دور کرتا، صحابہ متن کو ٹھیک ٹھاک کرتا اور قابل استفادہ بناتا. تو اب یہ جو 2-3 ایڈیشن امام چھپے ہیں، احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ بار بار اس پر ذکر کرتے ہیں اس کو اپنے مقدمے اور کہتے ہیں کہ صحیح. شاید میں شاید وہ، لیکن ان کے ذریعے پورا نہیں ہوا. پورا نہیں ہو پایا. تو بہرحال احمد شاکر ہوں یا مستر صالح کی طباعت ہو یا یہ مکنز الاسلام والی طباعت، ان تینوں طباعت کی روشنی میں بہرحال مسند پر ابھی بھی بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہمارے دوست ہیں عراق کے عامر حسن صبری، وہ یہیں پر ام القرآن میں پڑھتے تھے پہلے، یہاں سے فارغ ہو کر کے عامر حسن صبری. عامر حسن صبری انہوں نے تقریباً 7-8 کتابیں مسند احمد کے تعلق سے لکھی. عبداللہ بن احمد کی زیادات جو مسند میں اس پر الگ ایک کتاب ہے، الوجادات فی مسند احمد اس پر ایک الگ کتاب. اس طرح سے مسند احمد کے تعلق سے بہت مختلف بلکہ ابن عساکر کی جو کتاب ہے وہ بھی انہوں نے ہی چھاپی. اچھا، تو ابن مسند احمد کی توجہ انہوں نے کافی دی. اور بھی عظیم کتاب ہے، ترجمہ ہو پایا. ہاں، اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے لوگوں نے ماشاءاللہ. کون سی کتاب ہے جو ترجمے سے بچی ہے؟ کیا بات ہے. تو مسند احمد کو ایک پاکستان میں ایک ادارہ ہے مکتبہ رحمانیہ، تو وہاں پر ایک پروفیسر ظفر اقبال صاحب ہیں، تو ان کی زیر نگرانی ٹیم نے ترجمہ کیا اور ترجمہ پورا چھاپ دیا. اچھا. ہاں، پھر میں 18 جلدوں میں پورا ترجمہ چھاپ دیا. مسند الامام اردو ترجمہ. لیکن اس ترجمے کا میں نے مراجعہ کیا، بعض چیزوں میں کہیں نقص. ایک حوالہ میں نے بتایا ایک حدیث کا جو عام طور پر حج کے سلسلے میں پیش آتا ہے کہ حدود حرم میں، پورے حدود حرم میں نماز پڑھنے کا وہی ثواب ہے یا کہ صرف مسجد حرام میں جا کر کے مسجد میں جا کے پڑھنا. تو اس مسئلے سے مطلب ایک حدیث ہے حدیبیہ کے موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو اس کے الفاظ یہ ہیں حدیث کے، مسند احمد میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی. کان یصلی فی الحرم وهو مضطرب فی الحلم، یعنی وہ لائن کراس کر کے ادھر آ جاتے تھے، خیمے گاڑے ہوئے تھے پیچھے. کیا بات ہے. مضطرب ضارب خیمتہ. اچھا، اب وہ میں نے حوالہ دیا. ڈاکٹر فاروق صاحب ایک ہیں یہاں پر، ہڈی کے ڈاکٹر ہیں خاص، ان کو میں نے کہا وہ ڈھونڈ رہے ہیں مل ہی نہیں. میں نے کہا کیسے نہیں، میں نے بھی چیک کیا اس حدیث میں وہ ٹکڑا ہی غائب، پتہ نہیں کیا ہوا، صاحبن ایسا ہوا ہو اللہ والا. تو بہرحال ترجمہ کا کام بہت امانت داری کا، آپ لوگ سب مترجم ہیں، تو اس میں اپنی طرف سے نہ داخل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ نکال کر کے الگ کر دینے کی ضرورت ہے. تو یہ تو ترجمہ اردو کا یہ ہوا ہے. وہ ہمارے وہ احباب جو خاص طور سے حج وغیرہ میں آتے ہیں اور یا ایسے بھی مکہ، وہ حدیث اردو میں نہیں، عربی والے ہر ایڈیشن میں. وہ مطمئن رہے مکے کے اندر، حدود کے اندر جہاں بھی نماز پڑھیں گے ثواب برابر ملے گا. ماشاءاللہ یہ ایک اچھے موقع سے اس کی وضاحت میں ماشاءاللہ ہو گئی. تو شیخ ترجمہ بھی اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ ایک یہ جو الفتح الربانی ہے جس میں مسند کو ابواب پہ مرتب کر کے علامہ احمد عبد الرحمن الساعتی نے کیا تھا، اس کا اردو ترجمہ بھی وہاں ایک شیخ عبدالستار حماد ہے پاکستان میں لاہور میں، وہ ترجمہ ہو گیا. وہ بھی زیر طباعت تھا، پتہ نہیں ابھی چھپنے کا مجھے پتہ نہیں چلا. انگریزی ترجمہ جو ہے ایک ناصر الدین الخطاب کوئی ہیں خطاب، تو انہوں نے وہ ترجمہ کیا ہے دارالسلام کی طرف سے. اس کے اشاعت کا بندوبست ہو رہا ہے. ابھی چند جلدیں اس کی چھپی تھی، میں نے دیکھی تھی تقریباً، لیکن اب کتنی جلدیں چھپی نہیں چھپی، میرے خیال سے وہ 18 جلدوں میں انہوں نے ترجمہ کیا. 18 جلدوں میں، تو اس میں 2-3 جلدیں چھپی تھی 2012 میں، تو ترجمے بھی ہوئے ہیں اس کے. اور لیکن اس طرح کی کتابوں میں مطلب ترجمے کے ذریعے ان کو پڑھنے کے بجائے پہلے ان اصول کو پڑھنا چاہیے. صحیحین آدمی پڑھے، جس شخص کو ترجمے میں پڑھنا ہے صحیحین پڑھے، سنن پڑھے. مسند کا نمبر اس کے بعد پھر آتا ہے. مسند میں وہ حدیثیں پڑھے جو اس سے زائد حدیثیں، پہلے صحیحین پڑھ لیں، مسند کی جو اور کتابیں سنن کی ہیں وہ پڑھ لیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد اگر اور بھی دلچسپی ہے تو مسند کی طرف پڑھیں. صحیح. تو شیخ اس کتاب کی مسند الامام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہمارے یہاں بر صغیر میں کیا خدمت؟ بر صغیر میں تو میں نے بتایا سب سے پہلے تو بتایا تھا کہ سب سے پہلے چھاپا 1308 ہجری میں، مطلب حیدری بمبئی، یاد رکھیے سن کے ساتھ 1308 ہجری. ہاں، تو وہ آج کے زمانے کی تاریخ بتائیں نا. 132 سال پہلے. 132 سال پہلے. دوسری چیز یہ کی کہ اس مسند کی ترتیب اور تبویب سے مطلب میں نے بتایا کہ مولانا عبدالحکیم نصیر آبادی نے اس کو مرتب کیا. تیسرا یہ کام کیا کہ مسند احمد کی فہرست بنانے کا کام دو آدمی نے بہت اچھا کام کیا، بلکہ بعض فہرستیں تو مطلب یہاں کی بنائی ہوئی فہرستوں سے بھی بہتر. اس میں ایک ہیں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی، بہت بڑے فاضل عالم کراچی میں ہیں، تو انہوں نے اس کی فہرست ایک بنائی ہے اور وہ باقاعدہ حیات ہے. ہاں، انہوں نے فہرست جو بنائی ہے اس کا نام ہے المسعد المنہج الاسعد کے نام سے، 4 حصے میں. وہ مکتبہ طیبہ دار طیبہ ریاض سے چھپی ہے 14 سے. تو وہ بہترین فہرست ہے. سارے قولی حدیثیں ہیں، پھر فعلی جتنی ہیں وہ سب کا استحصال کیا. اس میں پھر الفتح الربانی کا بھی حوالہ دیا.
دوسری ایک فہرست، بلکہ فہرست بنانے سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ موضوعاتی ترتیب پر اس کو مرتب کریں، تہذیب المسند کے نام سے. اور شاید وہ پہلے آدمی ہیں جن کو میں نے دیکھا، اتنی بڑی کتاب 6 جلدوں کی ہے، اس میں کٹ پیسٹ کر کے وہی اصل متن رکھا تھا کہ اس میں مزید تحریف نہ ہو، کمپوزنگ کر کے کٹ پیسٹ کر کے ایک صحابی کی وہ ایک حدیث جو مختلف جگہوں پر ہے وہ اکٹھا کر کے تہذیب المسند کے نام سے ایک پہلے دیا. یعنی اب ابن عباس کی مثلا ایک حدیث ہوگی جو 10 جگہ وہاں پر ہوگی، تو ان سب کو سب طرق اس کے اور سب الفاظ کے ساتھ ایک جگہ وہ کر دیتے، انہوں نے کر دیا. تو تہذیب المسند کے نام سے 6 جگہ. اس کے بعد ایک کتاب وہ ہیں خالد گرجاکی، تو خالد گرجاکی وہ کتاب پاکستان. اور دوسرا کام یہ کیا، مفتاح المسند کے نام سے، مفتاح المسند کے نام سے اس کا انڈیکس بنایا اشاریہ. وہ بھی بہت زبردست اشاریہ، بلکہ موضوعاتی اشاریہ. کوئی بھی حدیث کوئی بھی موضوع، اس موضوع سے مطلب کتنی حدیثیں ہیں مسند کے اندر، اور وہ حدیثیں کہاں ایک ہی حدیث کس کی. اس طرح کے فہرست میں نے آج تک نہیں دیکھی مسند. لاجواب. عام طور پر جو 2 فہرستیں عرب ممالک میں چھپی ہوئی ہیں، وہ ایک حمد عبد المجید السلفی کی پرفتہ جی کی لازم شروع میں حدیث. اس طرح دوسری ایک فہرست ابو حاجر محمد بن سعید بسیونی زغلول کی، وہ بھی پرفتہ جی کے لحاظ سے اور اول حدیث کے لحاظ سے. لیکن اس طرح کی فہرست ایک موضوع پر کتنی حدیثیں ہیں اور ہر حدیث کہاں ہے، اب کن الفاظ کے ساتھ وہ سب تفصیل کے ساتھ، تو یہ بہترین فہرست انہوں نے تیار کی. اچھا، اس کے علاوہ مسند احمد کے مثلا رجال پر کام ہوا ہے. مسند احمد کے رجال پر ایک کتاب ہے ابن حمزہ الحسینی الاکمال کے نام سے، تو اس کی تحقیق بھی ایک پاکستانی فاضل نے کیا، عبداللہ سرور، ریاض میں ایک زمانے پڑھتے تھے، اور یہیں سے چھپی ہے وہ کتاب. اور پھر غایت المقصد جس کا میں نے ذکر کیا، غایت المسند احمد، اس کو مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب نے ایڈٹ کیا. اس سے پہلے چھپی دارالکتب العلمیہ، بہت ہی غلط اور ایک دم معرف. انہوں نے ماشاءاللہ 4 جلدوں بہترین طریقے سے، جس کا مقدمہ آپ نے لکھا. ہاں، جس کا مقدمہ جو لوگ استفادہ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ مقدمہ غایت المقصد کے مقدمے میں دیکھیں، اس میں جتنے اور بر صغیر کے لوگوں نے جو بھی کام کیا ہے اس سلسلے کی. لیکن ایک دو کام اور بتانا چاہیے. ایک تھے ابو الحسن محمد بن عبدالہادی السندھی الکبیر، جن کی وفات با اختلاف روایت 1138 سے 1139 میں ہوئی. تو وہ مدینہ میں تھے، شاہ ولی مدثر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تھے، لیکن 1138 میں ان کی وفات ہے. شاہ ولی ان کے بعد پہنچتے 1143 میں آتے ہیں، 45 میں پہنچتے. تو ان کے شاگرد تھے محمد حیات سندھی. بہرحال تو انہوں نے کتب ستہ پر اور مسند پر حواشی لکھے، اور بہت ہی لاجواب. سندھی کے جو حواشی، حاشیۃ السندھی کہا جاتا ہے، سنن نسائی پر اور بخاری پر اور سب پر، ابن ماجہ وغیرہ پر. تو یہ مسند احمد پر بھی ایک حاشیہ، اس میں ایک عام طور پر ضبط اسماء وغیرہ اور مشکل الفاظ کی تشریح، اور کوئی اور بات ہوتی ہے تو وہ چھپ گئی. شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کام کیا شرح میں زیادہ تر انہوں نے. ہاں، وہ اس سے استفادہ کیا لوگوں نے چھپنے سے پہلے مستر رسالہ والے ایڈیشن میں، اور اس کے علاوہ پھر یہ جو چھپ گئی ہے پوری کی پوری کئی جلدوں میں، 6 جلدوں میں، تو وہ کام بھی ہندوستانی میں سے. لیکن ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی، وہ شارح لکھنا شروع کی اردو میں. ایک تھے مولانا شبیر احمد اظہر میرٹھی، پتہ نہیں آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہے کہ نہیں. میں نے تو دیکھا ہے، دلی میں وہ تھے، ریاض العلوم میں پڑھاتے تھے وہ. تو انہوں نے مسند احمد کی شرح لکھنے کا بیڑا اٹھایا. چند اجزاء چھاپے بھی تھے، مسند ابو بکر صدیق کی شرح چھپی تھی اور بھی دوسری. لیکن ان کے یہاں تھوڑا سا شذوذ تھا، بعض مسائل کے سلسلے میں تصرف تھا، اور کچھ عجیب غریب باتیں وہ کہہ دیتے تھے. مثال کے طور پر وہ تحویل قبلہ کا انکار کرتے تھے، واقعہ ہی نہیں پیش آیا. یا مثلا وہ کہتے واقع بھی صحیح نہیں، مطلب ہے ہی نہیں. تحویل قبلہ کا تو قرآن حکیم میں بس وہ پتہ نہیں اس کی دوسری کچھ چیزیں تھیں، تو ان کے یہاں تھوڑا سا شذوذ تھا. لیکن بہرحال کتابیں سب کی دیکھنی چاہیے، یہ نہیں. اچھا، القول المسدد جس کا میں نے ذکر کیا ہے حافظ میں ذکر، تو القول المسدد کا ایک ذیل لکھا ہے کہ صبغت اللہ مدراسی. انہوں نے 1281 میں جب القول المسدد چھپی تو اس کا ذیل بھی ایک لکھا تھا، ذیل القول المسدد کے نام سے، وہ چھپا ہوا ہے موجود ہے 1281 ہجری میں، یعنی 13ویں صدی ہجری میں. اور اس کے علاوہ یعنی ہندوستانیوں نے اور جو کام کیے ہیں وہ اس کی طرف اس مقدمے میں آپ دیکھیے، میں نے اشارہ کیا وہ مقدمہ خاص طور سے دیکھ لیں لوگ. اور بلکہ میں ذکر کروں غایت المقصد جو چھپی ہوئی ہے، غایت المقصد کا جو مقدمہ ہے شیخ کا، شیخ یہاں پہ ہے، اس کے باوجود میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ جو شیخ کے مقدمے ہیں جن کتابوں پہ بھی، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مقدمہ اور بھی جو مختلف مقالات ہیں ان کا مجموعہ انشاءاللہ سامنے آئے گا. تو شیخ کی خصوصیت یہ ہے کہ تاریخی ترتیب سے کب کیا کام ہوا ہے اس کی پوری تفصیل دے دیتے ہیں. تو مقدمہ ضرور دیکھیے انشاءاللہ. اب چونکہ ہمارا وقت بھی
1 घंटे पे आमतौर पर हम 1 घंटा गुफ्तगू करते हैं और वो वक्त भी हो चला है। शेख लगभग अल्हम्दुलिल्लाह वो बातें भी आ गई लेकिन हैं। तो एक इस बात मैं सिलसिले और में इजाफा कर जी देना सर, चाहता हूँ, वो ये कि जरूर। मुस्नद अहमद से मतलब जो तशकीक का रवैया जिन लोगों ने अख्तियार किया, जी सर। उसके जवाब में जिन लोगों ने लिखा उसमें अल्लामा भोजियानी सर, मौलाना मोहम्मद अताउल्लाह भोजियानी, उन्होंने अल-इत्तिसाम के हुज्जत हदीस नंबर में 1956 में एक मकाला लिखा मुस्नद अहमद की इस्तिनाद और उसकी तौसीक से मुतल्लिक़। क्या तो उसमें उन्होंने रद्द किया था तमन्ना इमादी, उन्होंने शोशा छोड़ा था कि जी, मुस्नद जी। अहमद उनकी किताब तो बल्कि बहुत ही हदीस में मुख्तसर, प्रश्न बल्कि आता है। इस मकाले का अगर तकाबुली मुताला आप करें अल्लामा अलबानी के ज़बुल अहमद से, जी सर। अल्लामा अलबानी ने अब्दुल कुद्दूस हाशमी साहब ने भी इसी तरह शोशा छोड़ा था, उसके जवाब में एक किताब लिखी। तो इससे अंदाज़ा होगा कि वहाँ भुजानी से कितने और दूसरे नसूस और नक़ूल पेश किए हैं और जिससे किस कदर इस्तेदलाल किया है कि निकाल किस तरह की मुस्नद इसी अहमद चीज़। जो है वाकई इमाम अहमद की मुस्नद है। तो ये देखना चाहिए, बल्कि अलग से इत्तिसाम उनके के हुज्जत हदीस हदीस नंबर में, और 1956 बल्कि उनके में मकालात का मजमूआ 4 जिल्दों में आ छप गया गया है है, माशाअल्लाह। तो उसमें वो आप मौजूद देखें है। वो मकाला बल्कि काबिल तारीफ है, इन्हें तर्जुमा कर देना चाहिए उसका, उसकी अरबी हो जानी चाहिए। उसकी अरबी हो जानी जी चाहिए। सर। अच्छा, इसी तरह से उसके अतराफ़ पर, यानी अतराफ़ का मफ़हूम ये होता है कि मुस्नद पर हदीस मुरतब है, हर सहाबी से जितने ताबीन रवायत के फिर तो अतराफ़ पर हाफ़िज़ इब्न हजर ने एक किताब लिखी अतराफ़ुल मुस्निदिल मुअतली बे अतराफ़िल मुस्नदिल हम्बली, वो भी अब छप गई पूरी की पूरी पूरी की पूरी। वो इथाक़ुल महरा जो अतराफ़ की किताब थी उसी से निकाल करके उन्होंने अलग किया था। अच्छा, इसी तरह एक ज़ियादात के बारे में तो मैंने बताया, इसी तरह एक किताब गरीबुल हदीस से मुतल्लिक़ है, लेकिन अफसोस कि वो पहुँची नहीं। तो एक थे सालब के एक शागिर्द थे, ग़ुलाम सालब कहा जाता था उनको, तो अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद की 345 में वफ़ात, तो उनकी किताब लेकिन पहुँची, लेकिन जो अदीब थे बहुत बड़े। सालब, हाँ, उन्हीं के शागिर्द। और एक किसी ने उसमें से जो सुलासियात हैं, 3 वास्ता है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वो जमा की, जो सबसे बेहतर और हाँ, मतलब सबसे आली सनद से जो है, समझ तो 331 हदीसें हैं उसमें मुस्नद अहमद के अंदर। 331 और उसकी शरह एक शख्स ने की है, मोहम्मद अस्सफ़ारीनी ने, 1188 में उनकी वफ़ात है, तो वो शरह छपी हुई है मतन के साथ, वो भी काबिल इस्तेफ़ादा बहुत अच्छी किताब है, तो वो शरह में भी शुमार हो सकती है और इंतक़ा और इंतक़ाम में शुमार होती है। इस तरह से यानी मुस्नद अहमद के फ़हरिस्त और उसको मसानिद पर मुरतब करने, उससे इस्तेफ़ादा करने, एराब हदीस पर उसकी एक किताब है, एराब जो मुश्किल हदीसों का एराब है उस पर एक किताब लिखी है, उक़ूदुज़ ज़बरजद अला मुस्नदिल इमाम अहमद बिन हम्बल अहमद, ये अल्लामा सयूती की किताब, वो भी छपी हुई लेकिन बहुत गलत सरा छपी है। बहरहाल तो मुख्तलिफ नौ के काम है, एराब पर, गरीब पर, मुख्तलिफ तरह से माशाअल्लाह फ़हरिस्त पर, अतराफ़ पर, हर तरह के रिजाल पर, उस पर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को पूरी किताब लगभग याद थी, उन्होंने भी कोई असल अलग से कोई खिदमत की उसके सिलसिले में याद होने के सिलसिले में एक लतीफ़ा मैं सुना, इब्न तैमिया को तो याद थी ही, और अल्फाज वो लिखते थे मुस्नद अहमद के, और वो होती थी बुखारी में से, वो फिर सही कहेंगे और लफ्ज़ लिखते हैं मुस्नद अहमद। एक और लतीफ़ा सुनिए, एक थे अल्लामा यूनीनी जो बहुत बड़े मुहद्दिस थे 8वीं सदी के, यूनीनी, हाँ यूनीनी, उनके बारे में कहा जाता था कि कुतुब सित्ता उनको याद है। तो उनसे किसी ने पूछा उनके शागिर्द ने कि हज़रत आपको मुस्नद भी याद है कि नहीं, मुस्नद अहमद? तो कहा कि एक तरह कहो याद है तभी सही है, नहीं याद है तभी सही। आए क्या बात है, जबरदस्त। क्या मतलब? कहा याद इस तरह से है कि कुतुब सित्ता ही की हदीसें सब हैं मुस्नद में, मुस्नद अहमद में ज़वायद थोड़े से हैं बहरहाल, लेकिन एक उसके उसूल मौजूद है कुतुब सित्ता में। और अगर कहो कि एक तरतीब से याद नहीं है, तो एक तरतीब से हमने मुस्नद नहीं याद किए, तो याद भी है और नहीं भी याद है। क्या बात है, ये ज़बरदस्त, जज़ाकुमुल्लाह खैरन शेखना। और चूँकि अब वक्त भी हो रहा है और हम अपने भाइयों से माज़रत करते हैं, आवाज़ के सिलसिले में कई अहबाब ने तवज्जो दिलाई थी, और हम वो इंशाल्लाह वादा करते हैं कि बहुत जल्द ये मसला हम इंशाल्लाह हल करने जा रहे हैं। वो इंशाल्लाह एक ऐसा माइक, बल्कि ये कह लीजिए कि इंशाल्लाह हम एक ऐसा कैमरा ले लेंगे जिससे ये परेशानी इंशाल्लाह बहुत जल्द दूर हो जाएगी और इंशाल्लाह आपको ये परेशानी नहीं होगी। हम आप तमाम के शुक्रगुजार हैं, और आप जो लोग सलाम भेजते हैं शेख को या जो कुछ भी लिखते हैं, बाद में जब मुझे मौका मिलता है तो आम तौर से शेख तक वो चीज़ें आपकी पहुंचा दी जाती हैं। और जाहिर है कि ये काम इसीलिए किया जा रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा कर सकें। हम फिर अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला शेख को बेहतरीन बदलों से नवाजे, शेख की उम्र में बरकत दे, सेहत आफियत के साथ, ताकि हम शेख से ज़्यादा इस्तेफ़ादा कर सकें। इन्हीं चंद कलिमात के साथ आपसे फिर गुजारिश करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आम कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि आपकी तरह आपके दूसरे अहबाब भी इंशाअल्लाह इस्तेफ़ादा कर सकें। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते ठीक इसी टाइम पे शनिचर के दिन इंशाअल्लाह किसी दूसरी अहम मरकज़ी किताब पे शेख को लेकर हम हाजिर होंगे और इंशाअल्लाह शेख को ज़हमत देंगे और इंशाअल्लाह हम तमाम के तमाम अहबाब इस्तेफ़ादा करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।